میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ ہم اگر سوال کریں جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے جی تو چلیں ہم اپنے آپ کو پہلے کی طرح تھوڑا دھیما کر لیتے ہیں. پہلے کی طرح تھوڑا سا آپ کے اس جو بے حسی ہے, جو ناانصافی ہے 18 سالوں سے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے غم و غصے کو پی لیتے ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا پر سوال ہو رہے ہیں, جی جو میڈیا کے اینکرز اپنے آزاد غیر جانبدار تجزیہ و تبصروں میں سوال کر رہے ہیں, اور میڈیا سے تو یہ آواز اٹھی تھی کہ بھئی کامران ٹیسوری اگر آ سکتے ہیں فوری آگ لگنے کے بعد نیوی کے کامکار کو فون کر کے ان سے ان کے باوزر اور ان کے فائر ٹینڈرز منگا سکتے ہیں تاکہ کم از کم ایک حصے کی آگ بجھی تو 25 لوگ زندہ وہاں سے باہر آ گئے. ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے جو ہے وہ نئے سرے سے جو گل پلازا کے بعد ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ ہے وہ ہمیں دکھائی دیا. تو اس کو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لاشوں کے اوپر سیاست کر رہی ہے ایم کیو ایم. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ نہیں علی, میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ ہم اگر سوال کریں جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے جی تو چلیں ہم اپنے آپ کو پہلے کی طرح تھوڑا دھیما کر لیتے ہیں. پہلے کی طرح تھوڑا سا آپ کے اس جو بے حسی ہے, جو ناانصافی ہے 18 سالوں سے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے غم و غصے کو پی لیتے ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا پر سوال ہو رہے ہیں, جی جو میڈیا کے اینکرز اپنے آزاد غیر جانبدار تجزیہ و تبصروں میں سوال کر رہے ہیں, اور میڈیا سے تو یہ آواز اٹھی تھی کہ بھئی کامران ٹیسوری اگر آ سکتے ہیں فوری آگ لگنے کے بعد نیوی کے کامکار کو فون کر کے ان سے ان کے باوزر اور ان کے فائر ٹینڈرز منگا سکتے ہیں تاکہ کم از کم ایک حصے کی آگ بجھی تو 25 لوگ زندہ وہاں سے باہر آ گئے. جو راستہ نہیں مل رہا تھا انہیں مل گیا. تو یہ تو میڈیا والے سوال کر رہے تھے نا اس رات, اگر آپ غور کریں. ہم لوگ تو جی نہیں آئے تھے, ہم نے تو پریس کانفرنس بھی نہیں کی تھی, ہم نے تو اسمبلی میں تقریر بھی نہیں کی تھی. تو چلے میں تو کہہ رہا ہوں ہم ہٹ اس جاتے. وقت جو ہے وہ ان کی طرف تو یہی دیا گیا تھا نا ڈاکٹر صاحب کہ وہ ریسکیو کا عمل چل رہا تھا, تو ریسکیو زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ سارے پروٹوکولز لگ ایسا جاتے نہیں, ہیں, سیکیورٹی کے نہ معاملات ہوتے ہیں. نہ تو ہم نے کون سا جا کے ریسکیو کو ڈسٹرب کیا؟ کامران ٹیسوری گورنر سندھ نے بھی ان کی مدد ہی کی نا. وہ سب سے پہلے پہنچے, لوگوں کی ہمت بنائی, جن لوگوں کے پیارے اندر تھے اور وہ بیچارے باہر انتظار کرتے, جی وہ ان کی گاڑیاں اور ان کا پورا جو پروٹوکول جسے کہتے ہیں نا آپ, وہ سڑک کے دوسری طرف کھڑا تھا. وہ پیدل وہاں گئے. یہ ڈرامے بازی ہے کہ آپ سارے جو وہاں جو کیمرے اور میڈیا موجود تھا ان سے پوچھ لے کیا ان کے پروٹوکول کے رش کی وجہ سے کیا کسی کی آمد جاوت میں مسئلہ ہوا؟ بالکل نہیں ہوا, جھوٹ ہے, غلط بیانی. اچھا پھر ریسکیو کا عمل آپ کر رہے تھے, کرتے, کون منع کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن میڈیا میں تو سوال ہے میئر کراچی کہاں ہے, وزیر اعلیٰ کہاں ہے, صوبائی حکومت کے وزراء کہاں ہے, ڈپٹی میئر کہاں ہے, جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر کہاں ہے؟ 20 گھنٹے کے بعد اگلے روز رات کو ان سب کی آمد شروع ہوئی. کراچی کا مقدمہ ہے, مجموعی طور پر سندھ کا مقدمہ ہے. وہ وہاں پر آپ ایک بڑی تعداد میں اپوزیشن جماعت ہیں وہاں پر. کراچی پہ آپ کی نے جو ہے وہ بڑا عرصہ جو ہے وہاں پر بہت زیادہ آپ نے حکومت بھی کی ہے, کام بھی کیے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ کراچی کا مقدمہ آپ نے کتنا لڑا ہے اپوزیشن کے اندر بیٹھ کر, اور اب جب کہ سانحہ ہو گیا ہے تو پھر تو سب ایک دوسرے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کیا یہ بلڈنگز جو ہیں وہ پہلے جو ہے وہ اس سے واقعات نہیں ہوتے اس طرح کے, ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں, تو آواز کیوں نہیں اٹھتی تھی پہلے؟ اچھا یہ والی بات بھی آپ اکیلے مجھ سے یا میری پارٹی سے نہیں کہہ سکتے. جی اگر آپ کی کوریج بالکل پراپر ہو, ایک ایڈجسٹمنٹ موشن کو دیکھیں جو صوبائی ٹھیک ہے. اسمبلی میں علی خورشیدی لیڈر اپوزیشن اور میرے ساتھیوں نے ڈالی ہے, جتنی قرارداد پر ڈالی ہے, کتنی مرتبہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو فنکشنل بنانے کے لیے کہا کہ ہم اپنا کردار ادا کریں, ہم تعاون کریں, کتنی مرتبہ پالیسی ایشوز پر کتنے سوال اٹھائے اور کتنے جواب آئے. اگر آپ اس کا پورا جائزہ لے لیں گے تو آپ کہیں گے ہاں یار آپ تو پہلے دن سے یہ کر رہے ہیں, پھر ہماری شاید توجہ نہیں تھی, ہم نے اس طرح کور نہیں کیا. اچھا تو پھر آپ نے بھی تبھی تو کور کرنا شروع کیا جب یہ ثانیہ ہوا, تو ہمیں اکیلے کو مورد الزام کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ ہم سب اپنے گریبان میں جھانکے
اور یہ طے کر لیں کہ یہ جو سانحات ہوئے ہیں ان سے متعلق جو بھی معاملات ہیں ان کی کوریج ویک میں ایک مرتبہ ہوگی، مخدوش عمارتوں کی ایک مرتبہ فالو اپ ہوگا، یہ جو گل پلازا اس کا ایک مرتبہ فالو اپ سارے میڈیا کے لوگ کریں گے، ہم بھی باقاعدگی سے اسمبلی میں اس کو اٹھا کر پوچھتے رہیں گے اب کہاں بات پہنچی۔ میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وے فارورڈ کوئی ہم نے ظاہر ہے جو ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے طے کرنا ہے، ہم سب نے اس کے اوپر بات تو کرنی ہے نا، تو وے فارورڈ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا سندھ گورنمنٹ سے یہاں پر وفاق میں آپ کی موجودگی ہے، یہاں سے جو ہے آدھے آدھے گھنٹے میں 3 بل پاس ہو جاتے ہیں، قانون سازیاں ہو جاتی ہیں، شور شرابہ مچ جاتا ہے، تو ان بلڈنگز کے حوالے سے بھی آپ لوگ آواز اٹھانے کا کوئی مزید ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ تو روز کی واقعات ہو گئے۔ نیئر علی، میں آپ کو یقین دے رہا ہوں کہ آپ میری گزشتہ کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں گے وہاں پر ہم نے وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک جو لیاری میں بلڈنگ گری تھی جی ٹمبر مارکیٹ کے پاس، ان کو بسانے میں جتنی ادارے تھے نا، کتیانہ میمن، باٹوا میمن، کیونکہ وہاں زیادہ میمن کمیونٹی جی اس کا شکار ہوئی تھی، ان سب نے کچھ لوگوں کو اپنے ذمے لے کے عارضی طور پر تو ان کو کہیں نہ کہیں آباد کیا، بسایا۔ وہ جو عارضی میک شفٹ کیمپ بنا تھا وہاں پر جا کے ان کو پوچھنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، جس میں کامران ٹسوری بھائی ہمیشہ سر فہرست۔ ابھی بھی آپ کو بہت سے فیکٹس نہیں پتا، وہاں روزانہ رات کو 2000 لوگوں کا کھانا جاتا ہے، جی 2000 پانی کی بوتلیں جا رہی ہیں کامران ٹسوری گورنر سندھ کی طرف سے۔ یہ کام تو چیف منسٹر بھی کر سکتے تھے، یہ کام شرجیل میمن بھی کر سکتے تھے، سعید غنی بھائی بھی کر سکتے تھے، ناصر شاہ بھائی بھی کر سکتے، مطلب بتا میں رہا ہوں تو، لیکن یہ کر کون رہا؟ اچانک گل پلازا کے اندر 18ویں اور 28ویں ترمیم کدھر سے آ گئی ہے؟ اب اس کی باتیں زیادہ شروع ہو گئی ہیں، گل پلازا کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ دیکھیں مطلب یہ کہ ایسا سولوشن جو کوئی مستقل حل ہو اس ساری صورتحال کا، کہ 18 سالوں میں کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہیں، اس قدر پانی نکاسیاب گٹر ابل رہے ہیں، مطلب یہ کہ 5000 سال کوئی پرانا شہر کھدائی کے دوران نکلا ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی سڑکوں میں آپ تھوڑا سا یہاں وقت گزاریں، آپ کراچی کی ہیں لیکن اسلام آباد میں اس وقت آپ آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کراچی ان چند سالوں میں کتنا کھنڈر سے بھی بدتر حالت میں ہے، لیکن یہ وہ شہر ہے جو 5000 سال پرانا تو ہے لیکن 4 کروڑ زندہ لوگوں کے ساتھ نکلا ہے، مطلب یہ حالات ہیں، لوگ یہ تبصرے کر رہے ہیں۔ تو میرا سمپل یہ کہنا ہے، میں اور ایک وے فارورڈ دیتا ہوں، اور میں نے یہ اپنے اس میں بھی دیا ہے، جو میری تقریر تھی قومی اسمبلی کی، میں نے کہا کہ مجلس قائمہ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اپنا بوجھ ڈسٹریبیوٹ کریں۔ یہ آپ نے تو کیوں کہا اپنی وفاق کو دے دیں۔ نہیں دیکھیں وہ تو ایک الٹیمیٹ ہے، وہ بھی ایک سولوشن ہے، لیکن اگر آپ یہ جو ہم لیکن آپ کو کوئی ہر آئینی دفعہ اور ہر سولوشن ہے کہ ایک مرتبہ صوبے کا ایک بڑا نہیں، شہر ہے کراچی، اس کو وفاق کے حوالے کر دیں۔ ہر مرتبہ نیئر علی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ علاج ہے، یہ علاج ہے، یہ علاج ہے، آپ جب نہیں مانیں گے نا تو بات چلی گئی 140 کی ترمیم کی طرف۔ اچھا میں نے ابھی بھی کیا علاج بتایا کہ مجلس سے قائمہ ہے اسمبلی کی، پیپلز پارٹی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ MQM ہے، آپ دونوں کی ذمہ داری لگا دیں، جو متعلقہ یہ تجارت سے متعلق اور صنعت سے متعلق آپ یہ لگا دیں کہ 275 عمارتیں تو کم از کم ایسی ہیں، ان کی جو تنظیمیں ہیں، منتخب تنظیمیں، یونین، تاجر تنظیم، ان کو آپ انگیج کریں اور ان کے ساتھ SOP بنا لیں کہ فائر الارم کون لگائے گا، اسموک ڈیٹیکٹرز کون لگائے، KMC لگائے گی، یونین لگائے گی یا صوبائی حکومت لگائے گی، آپ طے کر لیں۔